عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے، ہم اور آپ زیادہ دیر نہ سہی تھوڑی دیر ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے علم کی محفل میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. حضرات محترم، میں نے سوچا کہ کچھ علم کی افادیت و اہمیت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کروں، اس لیے کہ ہمارے سماج میں جو بھی برائیاں جنم لے رہی ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ علم کی کمی. لا علمی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر آدمی نہ جانے کتنے گناہوں میں ملوث رہتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ آدمی لا علمی کی بنیاد پر کلمہ کفر تک بک جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے ایمان بھی چلا جاتا ہے اور اسے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ علم کی افادیت و اہمیت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کروں. ایک بار درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آواز کلیئر ہے نا؟ بس حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یعنی اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کا حکم مانو. اور اس کا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے درمیان امر والے ہیں یعنی علم والے ہیں، علماء. یعنی جس طرح اللہ نے حکم فرمایا کہ میری باتوں پر عمل کرو، میرے حکم کی پیروی کرو، میرے رسول کے حکم کی پیروی کرو، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ علماء کی باتوں پر بھی عمل کرو. دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین اوتوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان ایمان والوں اور علم والوں کو درجوں بلند فرمائے گا. تو علم والے جو بات کہیں، جو بات آپ کو بتائیں، اس کو بھی ماننا فرض ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہم اگر اپنی طرف سے کہیں تو آپ نہ مانیں، اس لیے کہ جو علم والا، جو عالم آپ سے کہتا ہے وہ اپنے باپ دادا کی ہسٹری نہیں سناتا کہ اس کے دادا یہ لکھ کر کے چلے گئے، اس کے پردادا یہ لکھ کر کے چلے گئے، اس کے باپ کا یہ رویہ رہا ہے. جو بھی عالم آپ کو بتاتا ہے اپنے گھر خاندان کی بات نہیں بتاتا، بلکہ وہ یہ اللہ کا فرمان سناتا ہے یا اس کے رسول کا فرمان سناتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مقدس میں فرما دیا کہ اللہ کی بھی بات مانو، رسول کی بھی بات مانو اور عالم کی بھی بات مانو. کیوں؟ کیونکہ عالم جو آپ کو بتائے گا وہ اللہ و رسول کا فرمان ہی سنائے گا، اس کے خلاف نہیں بتائے گا.
قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آج ہم ایک دوسرے کی برابری کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، وہ کیسے مجھ سے آگے بڑھ جائے میں اس سے برابر ہو جاتا ہوں، ہر کوئی دوسرے کی برابری کے چکر میں ہے، وہ اتنا پیسہ کما لیا میں بھی کماتا ہوں، میں کیسے مجھ سے پیچھے رہوں، اس نے مکان بنوا لیا میں بھی بنواتا ہوں، میں تو اس سے پیچھے رہوں، اس نے یہ پڑھائی کر لی میں بھی کر لیتا ہوں پھر پیچھے رہوں، یعنی ہر کوئی ایک دوسرے کی برابری کے چکر میں ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی علم والے اور بے علم والے کبھی بھی برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ علم والا کروڑپتی ہو جائے ارب پتی ہو جائے نہ جانے کتنا بڑا بزنس مین ہو جائے جو غیر عالم ہے، عالم نہیں ہے، اس کے پاس کتنی بھی برابری ہو جائے لیکن وہ عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو دنیاوی دولت ہے وہ ختم ہو جانے والی فنا ہو جانے والی وہ نہیں رہ جانی، بس آنکھ بند ہوئی سب کس کا؟ دوسرے کا۔ کتنی بھی پراپرٹی بنا لیں، کتنا بھی تجارت کر لیں، کتنا بڑا بزنس مین چھوڑ دیں، سب کیا ہے؟ سب آنکھ بند ہوئی سب برابر۔ تو یہ اللہ فرماتا علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ مال تو دنیاوی چیز ہے، مال آنے جانے والی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہی ہوں گے سماج میں کسی کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے، تھوڑا سا دھندا شروع کرتا ہے، کاروبار شروع کرتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کتنا مالدار ہو جاتا ہے، کتنا دولت مند ہو جاتا ہے، اور جنہیں اللہ نے نوازا ہے کروڑپتی ارب پتی ہوتے ہوئے وہ بھی قرضدار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ مال و دولت آنے جانے والی چیز ہے اور علم آپ کے سینے میں محفوظ ہے تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ علم دین تو وہی اللہ فرماتا ہے علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ اور دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا اچھا جو جتنا زیادہ علم والا ہوگا اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوگا، جن کو جتنا زیادہ علم قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں، کیونکہ جو غیر عالم ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے وہ اللہ کے علاوہ لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، ہمیں لوگوں کا خوف ہوتا ہے۔ ابھی یہ محفل پاک میں ہم حاضر ہیں، اگر ہم ٹوپی لگا کر بیٹھ جاتے ابھی لوگ کیا کہیں گے؟ وہ ایک ٹوپی لگانا بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں، کس کے خوف سے؟ کس کے ڈر سے؟ لوگوں کے ڈر سے۔ اگر ہم داڑھی رکھ لیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ 5 وقت نماز ہم پڑھنے لگے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بہت بڑا نمازی ہو گیا، بہت پرہیزگار ہو گیا۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں۔ اگر اللہ سے ڈرتے تو ایک وقت بھی نماز قضا نہ ہوتی، اذان ہوتی ہم مسجد پہنچتے، روزہ کا مہینہ آتا رمضان میں پورے روزے رکھتے۔ تو جب ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ کی عبادت سے دور ہیں، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں علماء ہی ڈرتے ہیں، علم والے ہی ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں کیا انعام ملتا ہے؟ خود قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا آج ہم چکر میں رہتے ہیں یہ ہم سے راضی ہو جائیں، وہ ہم سے راضی ہو جائیں، وہ راضی ہو جائیں، رشتے دار کو راضی کر لیں، گھر والوں کو راضی کر لیں، قرابتدار کو راضی کر لیں، ایک دوسرے کو راضی کر لیں، لیکن اصل کامیابی کیا ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ زندگی کی کمائی تو تب وصول ہے جب ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور خود اللہ ارشاد فرماتا ہے رب کس سے راضی ہے؟ قرآن مقدس اعلان فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ فضیلت کس کی ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اللہ اس سے راضی اور اللہ سے راضی۔ اب سوال پیدا ہوتا ڈرتا کون ہے؟ خود قرآن مقدس میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ پتہ چلا جو علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان کا انعام کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور اللہ سے راضی ہے، گویا کہ جنت اس کے لیے کلیئر۔ جب رب راضی ہو گیا تو جنت میں جانا کنفرم۔
تو علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك او كما قال، یعنی کہ یا تو تم عالم بنو، یا اگر عالم نہیں بن سکے تو متعلم بنو، متعلم علم سیکھنے والا بنو۔ نمبر 3، یا علم کی محفل میں بیٹھنے والا، علماء کی باتیں سننے والا بنو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکے، عالم بھی نہیں بن سکے، متعلم بھی نہیں بن سکے، آپ کو اتنا موقع بھی میسر نہیں آیا کہ عالم دین کی محفل میں بیٹھ کر علم دین سیکھیں، علماء کی صحبت اختیار کریں، چوتھا کیا بننا؟ او محبن، تو علماء سے محبت کرنے والا بنو۔ ولا تکن الخامس، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی کہ پانچواں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ عالم بھی نہیں بن سکے، متعلم بھی نہیں بن سکے، اور علماء کی صحبت میں بھی بیٹھ نہیں سکے، تو کم سے کم علماء سے محبت کرنے والا ضرور بنو۔ اس کے علاوہ اگر پانچواں کوئی راستہ اختیار کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سب سے زیادہ علماء پر ہی تنقید کرتے نظر آتے ہیں، اپنا گریبان نہیں جھانکتے، اپنا اعمال نہیں دیکھتے، اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے، ساری جو ہے ذمہ داری علماء پر۔ عالم لوگ کو ایسے بتانا چاہیے، عالم کو یہ کرنا چاہیے، عالم کو یہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتے تو کم سے کم ان سے محبت کرنے والا بنے، اور ان پہ تنقید کرو گے تو سن لو آقا کا فرمان کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر آپ عالم نہیں بن سکے، متعلم بھی نہیں بن سکے، تو آپ عالم کی مدد کرنے والا ہی بن جاؤ، متعلم کی مدد کرنے والا ہی بن جاؤ۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاں مدرسہ چل رہا، بچے حفظ پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، آپ اس میں کچھ اپنی گاڑی کمائی کا، حلال کمائی کا کچھ لے جا کے اس میں دے دیجئے۔ جب تک وہ بچے آپ کا 1 روپیہ بھی لگا رہے گا مدرسے میں، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 او من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال، یعنی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ جب تک آدمی زندہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، تو اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب آدمی مر گیا تو اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، اب اس کے اعمال تو ختم ہو گئے۔ لیکن 3 اعمال اس کے ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ وہ کون سے 3 اعمال ہیں؟ او من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ جس کو جاری رکھ کر، جس کو باقی رکھ کر اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ نے مسجد بنوا دی، آپ نے مدرسہ بنوا دیا، آپ نے مدرسے کی کوئی ضرورت تھی قرآن رکھوا دیا، اور بھی ہاں قرآن کی بات آ گئی، اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سیدھے ایک قرآن مدرسے میں پہنچ جاتا ہے فوراً۔ حالانکہ ضرورت ہے مدرسے میں، مسجد میں قرآن کی نہیں، آپ کسی بھی مسجد میں جائیں اتنی پیٹیاں ملتی ہیں قرآن کی کہ مسجد کی کمیٹی والے پریشان ہو جاتے ہیں اس کو رکھتے کہاں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن رکھ تو ثواب ملنا جاری ہے۔ تو قرآن ہی نہیں، مسجد کی جو بھی ضروریات ہے، مسجد میں ضرورت ہے ٹنکی لگوانے کی، نل لگوانے کی، فرش بچھوانے کی، چٹائی بچھوانے کی، پنکھا لگانے کی، جب بھی آپ کو کوئی ایصال ثواب کرنا ہو، کسی کا انتقال ہو، انتقال ہی بھی تو ہمیں سوچتا ہے کہ لاؤ کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں، پہلے تو نہیں سمجھ میں آتا، جب انتقال ہوتا ہے تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کچھ اللہ کی راہ میں بھی دینا چاہیے۔ خیر اچھی بات ہے، جب جاگو تب سویرا، لیکن اس جاگنے سے پہلے مدرسے میں یا مسجد میں
جا کر معائنہ کر لیں، حالات کا جائزہ لے لیں، مسجد کے ذمہ دار سے مل لیں، مدرسے کا جو محترم ہے اس سے مل لیں کہ ہم اپنے فلاں دادا کی طرف سے، دادی کی طرف سے، فلاں کی طرف سے کچھ اصلاحی ثواب کرنا چاہتے ہیں، مدرسے میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب جو انتظام کرے وہ خود بتائے گا، جیسے ہمارے پاس تو قرآن بہت ہے، کیوں کہ قرآن سبھی کو دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں قرآن ہی دینا ثواب ہے، ایسا نہیں، جو چیز کی ضرورت ہے مدرسے میں آپ کو دے دیجیے، جب تک وہ باقی رہے گا قیامت تک اس کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا جب بھی کسی کو اصلاحی ثواب کرنا ہو، ہاں غریبوں کی مدد کرنا ہو، کسی کو کپڑا پہنا دینا ہو، کسی مریض کی مدد کر دینا ہو، علاج کے لیے پیسے دینا یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو مدرسے یا مسجد میں دینا ہے تو ایک بار ضرور رابطہ کر لیں تاکہ آپ کے اچھا یہ بھی ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ دیں تو اس میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر مجھے بھوک لگی ہے شدت کی، اب آپ مجھے کھانا کھلائیں گے تو میری روح خوش ہوگی نا، اب مجھے بھوک لگی اتنی تیز کی، آپ مجھے کپڑے پہ کپڑا پہنائے جا رہے ہیں، کپڑا دیے جا رہے ہیں، حضرت یہ بھی لے لیجیے، یہ بھی لے لیجیے، پسند کر لیجیے، تو کیا وہ کپڑا مجھے پسند آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ جس چیز کی ضرورت ہے جب آپ وہ دیں گے تو ہماری روح خوش ہوگی، بالکل اسی طرح جس چیز کی ضرورت ہے جب آپ وہ دیں گے، مدرسے میں اس کی ضرورت تھی، آپ نے وہ چیز دے دی، اب طلبہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے ان کی روح خوش ہو رہی ہے، تو اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ کے مرحومین جن کے لیے آپ نے اصلاحی ثواب کیا ان کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ میں نے ضمناً عرض کر دی کہ جب بھی دیں تو رابطہ کرتے تھے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، انسان جب مر جاتا ہے تو سارے اعمال ختم، صرف باقی کیا رہتا؟ 3 صدقہ جاریہ، اس پہ میں نے مختصر روشنی ڈالی۔ نمبر 2 ایسا علم او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اب کون سا علم؟ آپ نے اپنے کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، آپ نے اپنے کسی بچے کو عالم دین بنا دیا، اب وہ حافظ قرآن بنا، لوگوں کو بھی حافظ بنا رہا ہے، لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، لوگوں کو تجوید سے قرآن پڑھنا سکھا رہا ہے، خود اس کی بھی نماز درست ہو رہی ہے، خود لوگوں کی بھی نماز درست ہو رہی ہے۔ اب جتنا زیادہ وہ سکھاتا جائے گا لوگ اس سے سیکھتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے، جتنے لوگ سیکھتے جائیں گے سب کا ثواب آپ کو ملتا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ملنے کے ساتھ ساتھ آپ نے جس مرحوم کے اصلاحی ثواب کے لیے اس حافظ کے لیے حافظ کو تیار کیا ہے اس سے بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو نمبر 2 ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس سے پتا چلا کہ اگر اللہ نے ہمیں 2 بچے دیے ہیں، 3 بچے دیے ہیں، تو ایک کو ضرور عالم یا حافظ بنانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی مرنے کے بعد کام لینے والا ہے، ورنہ لوگ بس فاتحہ 40 تک یاد رکھتے ہیں، 40واں تک، ورنہ پھر کوئی گھوم کے دیکھنے نہیں جائے گا باپ کی قبر کہاں ہے، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہاں تھی باپ کی قبر، یہاں تک کہ باپ کا جنازہ موجود ہوتا ہے، بچے کو دعا تک نہیں یاد ہوتی، مغفرت کی دعا کر دے۔ کیا ساری ذمہ داری مدرسے ہی کی ہے؟ جب تک مدرسے کا طالب علم نہ آئے، عالم نہ آئے، تب تک مغفرت نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ یہ تو آپ کا فرض تھا نا، اللہ نے آپ کو اولاد دی تھی، آپ نے کیا بنایا؟ ایسی چیز پڑھائی، ایسا ہنر سکھایا جس سے نوٹ چھاپنے والی مشین بنے۔ یہی نا ہمارا نظریہ ہے کہ حافظ بنا دیں گے کیا کمائے گا؟ ارے بھوکا مر جائے گا۔ آپ نگاہ اٹھا کے کوئی حافظ عالم بھوکا مر رہا ہے، اچھی طرح زندگی گزارتے ہیں، کم کماتے ہیں، خوشحال رہتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں۔ 50,000 مہینہ کمانے والا بھی سکون سے نہیں رہتا، کروڑوں کا بجلی سے رات میں نیند نہیں آتی، کہیں یہاں نہ غبن ہو جائے، کہیں وہاں نہ ڈاکہ پڑ جائے، کہیں یہ نہ چوری ہو جائے، کہیں وہ نہ چوری ہو جائے، کروڑوں کا مالک بھی نیند نہیں آ پاتی، لیکن ایک حافظ ہے، ایک عالم دین ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، علم دین سیکھتا ہے، لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے، لوگوں کو مسائل بتاتا ہے، لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، لوگوں کو برائیوں سے منع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے انعام دیتا ہے، کم کماتے ہوئے، کم پیسہ ہوتے ہوئے بھی وہ ایک خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ جو علم دین حاصل کرتا اللہ، ہاں جو اور یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم حاصل کرتا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن، عالم دین کی راہ میں وقف کر کے دیکھ لیجئے، اللہ کا ذمہ ہے، اس کا رزق اللہ کے ذمے میں ہے، عزت کی زندگی گزارے گا، کم کمائے گا لیکن خوشحال رہے گا، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔
روایت میں آتا ہے کہ بندے کو قبر میں رکھا جائے گا، گناہوں کے ساتھ رکھا جائے گا، بہت سارے گناہوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو سارے گناہ اس کے ختم ہو چکے ہوں گے۔ عرض کرے گا اے میرے مولا کس سبب سے میرے گناہوں کا خاتمہ ہو گیا؟ تو بتایا جائے گا یہ تیرے بچے کے سبب، جو تیرے بچے نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، تیرے مرنے کے بعد لوگوں کو راہ راست پر لایا ہے، لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دی ہے، برائیوں سے منع کیا ہے، لوگوں کو راہ راست پر پہنچایا ہے، اس کی برکت سے اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسا لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے۔ اب کون سا لڑکا باپ کے مرنے کے بعد دعا کرے گا؟ جو علم دین سے آراستہ ہوگا وہی دعا کرے گا، جو علم دین سے دور ہوگا وہ تو بس یہی انتظار کرے گا، بس آنکھ بند ہو تجوری کی چابی آئے۔ ابھی باپ بستر پہ چارپائی میں موجود ہے، پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ والا گھر تم لینا، یہ والا تم لینا، لڑائی شروع ہو چکی ہوتی ہے، ابھی باپ مرا بھی نہیں۔ جب باپ مرے گا تب جا کے آپ حقدار ہوں گے، تب جا کے ورثہ ہوتا ہے۔ باپ کے مرنے سے پہلے انہیں یہ نہیں فکر ہے لائیے والد کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر دیں، کلمہ شریف پڑھ دیں تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ نہیں، جلدی مرے اپنی پراپرٹی ہو، یہی نہ ہوتا ہے۔ یہ کس کا ذہن ہوتا ہے؟ جو علم دین سے دور ہوتے ہیں، لیکن جن کی اولاد عالم ہوتی ہے، حافظ ہوتی ہے، وہ مرنے کے وقت اپنے والد کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو ملے گی، کلمہ شریف قبول کرتے ہوئے ملے گی، تاکہ آخری وقت آپ کلمہ سنیں تو آپ کی زبان پہ بھی کلمہ جاری ہو جائے اور اللہ آپ کی مغفرت فرما دے۔ آمین آمین۔ تو تین چیزیں ہیں، کون کون؟ صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، اور ایسی اولاد جو دعا کرتی رہے آپ کے لیے۔ مرنے کے بعد یہی تین چیزیں باقی رہیں گی اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آدمی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اسی لیے یہی نہ جھگڑا رہتا ہے، میرا مال میرا مال میرا مال۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی کا مال صرف تین ہے۔ کیا کہا؟ نمبر ایک، جو کھا لیا ہضم کر دیا، کہتے نا یار کھایا پیا ساتھ، اس پہ تو ہم بہت سختی سے عمل کرتے ہیں، یار کھاؤ پیو کھایا پیا ساتھ۔ تو جو کھا لیا وہ اپنا ہے، جو پہن کر بوسیدہ کر دیا وہ اپنا ہے، یا اپنے کپڑا پہن لیا وہ اپنا ہے۔ نمبر تین، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ اپنا ہے۔ تین کے علاوہ چوتھا ہمارا کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ جو بھی چھوٹے کا وقت کا تھوڑی ہے، وہ آپ کے ورثہ کا ہے، اولاد کا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے، اللہ نے آج ہمیں زندگی دی ہے، آج ہم کماتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں۔ یہ نہیں ضروری ہے کہ آپ صدقہ و خیرات 1000 میں کریں، 100 میں کریں۔ اگر آپ روزانہ 200 روپیہ کماتے ہیں تو نیت کریں کم سے کم ہم 10 روپیہ ہی صحیح اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں گے۔ 200 روپیہ اگر کماتے ہیں تو یہ نیت کریں کم سے کم 10 روپیہ ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پورا دن جو کمایا وہ اپنے لیے کمایا، بچوں کے لیے کمایا، تو کچھ آخرت کی بھی تو تیاری کرنی ہے، وہاں بھی تو کچھ ہمیں لے کر کے جانا ہے۔ اور جب ہم روزانہ 10 روپیہ دیتے جائیں گے، سب ایڈ ہوتا جائے گا، سب اکٹھا ہوتا جائے گا، کل میدان محشر میں سب ہمیں مل جائے گا۔ اس سے اچھا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم جس حیثیت کے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ کماتے ہی نہیں، اب کیا بڑے لوگ صدقہ کریں، جو مالدار ہیں وہ تو اور نہیں کھانا چاہتے، وہ تو اللہ نے زکوٰۃ کا نظام ایسا بنا دیا ہے ان کو مجبوراً نکالنا پڑتا ہے، اپنے باپ کا 1 روپیہ نہیں دیں گے۔ بلکہ جو سال بھر ایک عام آدمی تو نفلی صدقہ بھی کر دیتا ہے، 100-200 دے دیتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں رجسٹر پر لکھتے رہتے ہیں، 100 روپیہ دیا لکھ لیا، 200 روپیہ دیا لکھ دیا، رمضان میں سب حساب کر دیتے ہیں، زکوٰۃ میں سب جڑ جاتا ہے، سب زکوٰۃ میں جڑتا ہے۔ تو یہ آپ نہ خوش رہے ہیں، جن کے پاس بہت دولت ہے وہی صدقہ کر سکتے ہیں۔ ارے آپ 1 روپیہ دیں، خلوص سے دیں، اللہ نے قبول کر لیا تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کمائیں جتنا کمائیں اس میں صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ یہ تو بات آگے میں نے ضمن عرض کیا، ورنہ میرا موضوع آج صرف اور صرف علم کی حفاظت و اہمیت بتانا ہے تاکہ ہم علم کے قریب آئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور، علم روشنی۔ روشنی کا کیا مطلب؟
रोशनी को आप हल्के में नहीं ले सकते। रोशनी के बगैर आदमी की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अभी लाइट जल रही, रोशनी बुझा दी जाए, अंधेरा हो जाए, आप यहाँ से वहाँ नहीं हो सकते। गोया कि आप एक कदम भी रोशनी के बगैर नहीं चल सकते। तो आका ने फरमाया इल्म रोशनी है, तो जिस तरह आप रोशनी के बगैर एक कदम नहीं चल सकते, इसी तरह इल्म के बगैर भी एक कदम नहीं चल सकते। इल्म के बगैर, अब आप कहते हैं एक से जाहिल है, सब चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अब कहते हैं अगर इल्म के बगैर नहीं चल सकते, तो वो चलना और है और इल्म के साथ चलना और है। सही है। और है कि नहीं है? अब आप इल्म के साथ होंगे, आपको मालूम होगा ये हराम है, ये नाजायज है, उसके करीब नहीं जाएंगे। अब जिसके पास इल्म ही नहीं है वो हराम भी लेगा, नाजायज भी लेगा, गैर मुहर्रमात की तरफ नजर भी करेगा, न जाने क्या क्या। बस इल्म नहीं है, बस चल तो रहा है। अरे चल तो काफिर भी रहा है, काफिर भी तो चल रहा है, वो बैठा थोड़ी है। तो इल्म के जिस तरह रोशनी के बगैर आदमी जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसी तरह इल्म के बगैर भी रोशनी को जिंदगी नहीं गुजार सकता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे अदना पर। आबिद किसे कहते हैं? इबादत करने वाले। एक इबादत गुजार शख्स होता है, सुबह से शाम तक औराद वज़ाइफ नफल नमाज पढ़ता है, 5 वक्त पढ़ता है, 4 पढ़ता है, इशराक पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, बहुत इबादत करता है। वो कितनी भी इबादत करे लेकिन आलिम की बराबरी नहीं कर सकता। एक आलिम वो ऐसा पढ़ करके वजू करके सो जाए और फिर फज्र के लिए वजू फज्र उठे और फज्र की नमाज बाजमात अदा करे, तो एक आबिद जो रात भर इबादत करता है उससे बेहतर है। गोया कि आलिम का सोना भी इबादत है और एक आबिद इबादत गुजार रात भर इबादत करे तब भी उसके मकाम व मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। क्यों? इल्म की बुनियाद पर। क्यों? एक आबिद पूरी जिंदगी इबादत करता रहता है। हमने तो ऐसों को देखा है जिनकी उम्र 60-70 साल भी होगी, उन्हें अब तक सजदा करने का तरीका नहीं मालूम है, रुकू करने का तरीका नहीं मालूम है, ये तो जाहिर है। और क़िरात उनकी कहाँ तक दुरुस्त है ये तो सुनने के बाद पता चलेगा। उन्हें मुसल्ले में खड़ा करें तो क़िरात समझ में आए, क्योंकि क़िरात आहिस्ता करते हैं। गोया कि अगर एक 60-70 साल के आदमी को हम देखें, अगर इल्म से ना आशना है, किसी आलिम से सीखा नहीं है, तो उसकी नमाज में कुछ भी हमें दुरुस्त नहीं मिलेगा। तो वो रात भर इबादत करे, जब सब गलत ही हो रहा है तो कहाँ से एक आलिम का मुकाबला कर पाएगा। और एक आबिद कितनी भी इबादत कर ले, शैतान जब चाहेगा उसे गुमराह कर देगा, जब चाहेगा उसे गुमराह कर देगा, वो बच नहीं पाएगा। होता भी है हमारे मोहल्ले में, गांव में जो 2-4 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ने लगते हैं, लाइल होते हैं, आलिम नहीं होते हैं, उनके नजदीक सारे लोग कमतर दिखाई देने लगते हैं। यार नमाज तक नहीं पढ़ते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लगता है ये 5 वक्त नमाज पढ़ के तीर मार दे रहे हैं। जो कम इल्म लाइल्म इबादत गुजार होते हैं मोहल्ले में, वो बस अपने ही आप को सब समझते हैं, और जो दूसरा नहीं पढ़ता वो बहुत कमतर, बहुत घटिया, नालायक, क्या क्या उनके ज़हन में होता है वही जान सकते हैं। तो ऐसा क्यों? इल्म ना होने की बुनियाद पर एक आलिम होता है, एक हाफिज होता है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी से पढ़ता है, बुराइयों से भी बचता है, नेकियां करता है, जितनी उसकी वसअत होती है सदका व खैरात भी करता है, लेकिन वो हमेशा अपने आप को गुनाहगार ही साबित करता है। क्या बताएं, गुनाहगार आदमी हैं, हम खताकार हैं, हम सियाकार हैं, ये किसकी ज़बानी होती है? एक आलिम की ज़बानी होती है। किसी आलिम से आप ये नहीं अपने आप को सुनेंगे मैं बहुत बड़ा मुत्तकी आदमी हूँ, बहुत बड़ा परहेजगार आदमी हूँ, कभी किसी आलिम की ज़बान से आप नहीं सुनेंगे। आलिम अपने आप को जब रहेगा बंदे नाचीज़, हक़ीर, फ़क़ीर, गुनाहगार, खताकार, इस तरह अपने आप को याद करेगा। लेकिन एक आबिद साहब तो समझो कि वो 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं तो बस सारे लोग कमतर ही दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आका ने फरमाया कि एक आबिद, एक आलिम 1000 आबिद पर भारी है।
1000 عبادت کرنے والوں کو آپ کھڑا کر دیجئے، ایک طرف ایک عالم ہو، تب بھی ان سب پر بھاری ہے۔ اب یہاں لاٹھی ڈنڈا تھوڑی چلانا ہے کہ ایک عالم اکیلا کیسے مقابلہ کرے 1000 آدمی کا، لاٹھی ڈنڈا چلانا ہو تب کیسے بھاری ہوگا؟ یہاں علم کی بنیاد پر بھاری ہے، اللہ و رسول کے نزدیک بھاری ہے۔ اور جو عابد ہوتا ہے اسے شیطان جب چاہے گا گمراہ کر دے گا۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہوتا ہے نا، اپنے سارے شاگردوں کو بھیجتا ہے بہکانے کے لیے، یہاں جاؤ بہکاؤ، وہاں بہکاؤ، ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ تو ایک شیطان آتا ہے فجر کے وقت، بالکل جماعت کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، ایک عابد صاحب نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو شیطان ایک شیشی لے کر کے آتا ہے، شیشی لے کر کے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے ہمیں تھوڑا سا مسئلہ بتا دیجیے۔ بولتا ہے جلدی بتاؤ، نماز کا وقت ہو رہا ہے، دیر ہو رہی ہے، جلدی بتاؤ۔ کہتا بس اتنا بتا دو، کیا اس شیشی میں دنیا سما سکتی ہے؟ عابد صاحب کہتے ہیں، بہادر گزار کہتے ہیں، کیسے اس شیشے میں آپ پوری دنیا آ سکتی ہے؟ کیا سوال کرتے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ایک عابد تھے، عالم نہیں تھے، اللہ کی قدرت پہ انہیں یقین نہیں تھا۔ ارے اللہ چاہے سوئی کے ناکے میں ایک دنیا کیا کروڑوں دنیا سما دے، اللہ تو ہر شے کا قادر ہے نا، لیکن وہ ان کے نزدیک تو علم نہیں تھا۔ وہ سوچے اتنی بڑی شیشی کیسے دنیا آئے گی، ہو گیا کام، گمراہ کر لے گا۔ پھر ایک عالم کے پاس پہنچا، یہی شیشی لے کر کے، ایک مسئلہ بتا دیجیے، کہنے جلدی بتاؤ، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ کیا اس شیشی میں پوری دنیا سما سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں مردود تو شیطان معلوم ہوتا، ارے ایک دنیا کی کیا بات ہے، ایک شیشے کی کیا بات ہے، اللہ اگر چاہے تو سوئی کے ناکے میں کروڑوں دنیا سما سکتا ہے، سبحان اللہ، سبحان کروڑوں دنیا سما سکتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ کی قدرت پر ہماری نظر کب ہوگی؟ جب ہمیں علم ہوگا، جب ہمیں علم ہوگا تب ہمیں اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت پر ہماری نظر ہوگی، تو ہم گمراہ نہیں ہو پائیں گے۔ ہم جو بھی عبادت کریں گے وہ شریعت کی روشنی میں کریں گے۔ ہم مثال کے طور پہ سجدے میں جانا ہے تو 3 انگلی کا لگنا فرض ہے، دونوں پیر کی 3 انگلی کا لگنا واجب ہے، اور واجب اگر چھوٹ جائے تو نماز کو دوہرانا واجب ہوتا ہے، یعنی دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اب کتنے حضرات سجدے میں جاتے ہیں تو 1 انگلی، کسی کی 2 انگلی، اور 3 انگلی کا پیٹ لگنا واجب ہے، اسے کھڑی نہیں، پیٹ یہ لگنا واجب ہے۔ اب آپ کبھی بھی نگاہ کے اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں ان کا بھی سجدہ صحیح نہیں ہوگا، کیوں؟ خالی علم کی کمی کی بنیاد پر، اور ہم سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ او کما قال، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم کتنا حاصل کرنا؟ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، یعنی کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوا، تو اب اس پر فرض ہو گیا کہ اللہ کی وحدانیت کا علم، اللہ کی قدرت کا علم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا علم سیکھنا اس پر فرض ہو گیا۔ مسلمان ہوتے ہی اب جب نماز کا وقت آیا، اب نماز فرض ہوئی، اب نماز کے واجبات، فرائض، جو چیزیں نماز میں واجب فرض ہے سب کا سیکھنا فرض ہو گیا۔ اب رمضان کا مہینہ آیا، اب روزے کے تمام مسائل کا اسے سیکھنا فرض ہو گیا۔ اللہ نے اسے نوازا، وہ صاحب نصاب ہوا، زکوٰۃ نکالنے لائق ہوا، تو اب اس پر زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہو گیا۔ اللہ نے اسے اور نوازا، اسے حج کی استطاعت ہوئی، وہ حج کرنے کے لائق ہوا، تب اس پر حج کے مسائل کو سیکھنا فرض ہو گیا۔ یعنی جو آپ کی طرف عبادات متوجہ ہوں گی، اسی طرح آپ پر علم حاصل کرنا بھی فرض ہوگا۔ ساری ذمہ داری عالم ہی کی نہیں ہے کہ وہ بلا کر آپ کو پکڑ کر بتائیں، آپ پر فرض ہے۔ آپ اسلام لائے، عالم کا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، صرف پہنچا دینا، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم آپ تک پہنچا دیں، آپ کو بتا دیں۔ اب قبول کرنا، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ خود اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا۔
रसूल का काम क्या है? तबलीग कर देना, अपने रब के अहकाम को पहुंचा देना, इतना है। और उलमा क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। यानी जो काम रसूल का था, अंबिया का था, पहुंचा देना, वही काम उलमा का भी है कि वो आप तक शरीयत के मसाइल को पहुंचा दें। अब आपका काम है उस पर अमल करना। तो आलिम का जो काम है वो तो कर रहे हैं, और तो तस्नीफ के जरिए, तहरीर के जरिए, तकरीर के जरिए आपको अल्लाह और रसूल का फरमान सुना रहे हैं। लेकिन शर्त है कि आप एक्सेप्ट करें, कबूल करें, उस पर अमल करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। और इल्मे दीन की कितनी अहमियत, कितनी फजीलत है, ये आप एक हदीस से पाक से अंदाजा लगाएं। टाइम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? 5 मिनट। एक हदीस से बात सुनाकर रुखसत होता हूं कि अस खिताब तो हसरत का होना है, मैं तो थोड़ी देर के लिए हाजिर आया। इल्म की फजीलत और अहमियत कितनी है कि अगर आज हम में का कोई शख्स ये जान जाए कि बस हमारा आखिरी वक्त बाकी है, अब ज्यादा देर तक हम नहीं रह पाएंगे, बस हमारी जिंदगी का काम तमाम है, कुछ सांसें बाकी हैं, तो हमें कहा शख्स क्या चाहेगा, किस चीज की तमन्ना करेगा? ले आओ कागज जल्दी से, ये प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो, ले आओ ये उसके नाम कर दो। किस चीज की? खाने की ख्वाहिश है, खाने की ख्वाहिश हर जाहिर करेगा। क्या हुआ? बस 2 मिनट, फिर अभी सही हो जाता है। एक बार उन्होंने पकड़ा, आखिरी हदीस पाक सुना लो, फिर उसके बाद जब हजरत आएंगे फिर सही हो जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर आदमी का आखिरी वक्त बचे तो क्या करेगा? कागज ले आओ, ये प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे, ये मरने के बाद उठे करे, ये उसके नाम कर दे। और खाने की ख्वाहिश क्या है? खाने की ख्वाहिश जाहिर करेगा, ले आओ बर्गर ले आओ, चाउमीन ले आओ, जो जो चीजें होंगी वो पिज्जा ले आओ, वो अपनी ख्वाहिश जाहिर करेगा। क्यों? तो आखिरी वक्त बाकी है। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप इल्मे दीन की फजीलत का पता इस हदीस से पास से लगाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर थे। उतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस शख्स की जिंदगी का बहुत मुख्तसर वक्त बाकी है, चंद ही मिनटों में इनकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हारी उम्र थोड़ी देर बाकी है। तो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, इस मुख्तसर से वक्त में मैं कौन सा अमल करूं, कौन सा काम करूं जो अल्लाह को पसंद हो? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ने में लग जाओ, सदका करने लग जाओ, रोजे से हो जाओ, नेकियां और भी ये कर लो, ये नहीं, क्या फरमाया? इल्मे दीन हासिल करने में लग जाओ। क्या फरमाया? इल्मे दीन हासिल करने में लग जाओ। उसके बाद वो इल्मे दीन हासिल करने में लग गए और उनकी रूह कब्ज कर ली गई। पता चला कि आखिरी वक्त में जो सबसे अहम चीज आका ने इरशाद फरमाया, इल्मे दीन हासिल करना, इल्मे दीन हासिल करने में लग जाओ। गोया कि सबसे ज्यादा अहम हमारे नजदीक इल्मे दीन का हासिल करना है। अब लोग समझते हैं कि इल्मे दीन कब हासिल करें? उम्र होती है, एक वक्त होता है। तो इस्लाम में इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की कोठरी तक। इल्म हासिल करने की कोई कैद नहीं है। और माँ की गोद बच्चे की पहली दरगाह है। अब बच्चे सुनकर करने से ज्यादा देख कर अमल करते हैं। अब अगर माँ नमाज पढ़ने वाली है तो बच्चा भी नमाज पढ़ने वाला होगा। माँ कुरान पढ़ने वाली है तो बच्चा भी कुरान पढ़ने वाला होगा। माँ अगर रोजा रखने वाली है तो बच्चा भी रोजा रखने वाला होगा। माँ के अखलाक अच्छे हैं, माँ बापर्दा रहती है, पर्दे का एहतमाम करती है, तो माँ की गोद में जो बच्ची है वो भी पर्दे का एहतमाम करेगी। माँ बाजार में नहीं घूमती है तो बच्ची भी बाजार में नहीं घूमेगी। अब अगर माँ सीरियल देखती है तो बच्चा भी सीरियल देखेगा। माँ अगर बगैर पर्दा घूमती है तो बच्ची भी बगैर पर्दा घूमेगी। माँ अगर गैर अखलाकाना रवैया पेश करती है तो बच्चा या बच्ची वो भी गैर अखलाकाना रवैया पेश करेगा। इसलिए कि बच्चे सुन करके करने से बजाय देख कर ज्यादा अमल करते हैं। आप अपने बच्चे से कहते
रही, बेटा नमाज पढ़ने जाओ, बेटा नमाज पढ़ने जाओ, बेटा रोजाना कुरान पढ़ लिया करो। वो कुरान नहीं पढ़ेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, क्यों? लेकिन आप अगर वही एक काम कहने के बजाय आप खुद नमाज पढ़ने चले जाए, बच्चा आपके पीछे पीछे नमाज पढ़ता जाएगा। जो माए घरों में नमाज पढ़ती है आप इसका मुशाहदा करें, माँ मुसल्ले बिछा कर नमाज पढ़ती है तो बगल में बच्चा या बच्ची भी नमाज पढ़ने लगता है। अगर माँ कुरान पढ़ती है तो बच्चा भी कुरान पढ़ने लगता है। अब इसका उल्टा भी ले लें, माँ अगर सीरियल देखती है, माँ फिल्म देखती है तो बच्चा भी फिल्म देखता है। माँ अगर बगैर पर्दा रहती है तो बच्चे भी बगैर पर्दा रहती है। लिहाजा हमें चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि शुरू ही से हमारे बच्चे के अंदर इल्म दीन का तरफ हो, इल्म दीन का शौक हो, तो हमें सबसे पहले दीनदार माँ का इंतखाब करना होगा। माँ जैसी होगी वैसा ही उसकी गोद में पलने वाला बच्चा भी होगा, वो जैसा। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीनदार औरतों से शादी करो, दीनदार औरतों से शादी करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। जब तुम कामयाब होगे तुम्हारे बच्चा जो होगा, तुम्हारा बच्चा उसकी गोद में जो पलेगा वो नेकियां करने वाला होगा, वो आलिम बनेगा, वो हाफिज बनेगा, बुराइयों से बचने वाला बनेगा, तो आपके जिंदा रहने पर भी आपकी नेकनामी का सबब बनेगा और आपके दुनिया से चले जाने के बाद भी आपके लिए इसाले सवाब करता हुआ नजर आएगा, आपकी नेकनामी का सबब बनेगा। आप तो दुनिया से चले जाएंगे फिर भी आपका नाम नेकनामी से याद किया जाएगा। फला शख्स तो दुनिया से चला गया लेकिन देखो एक अच्छा काम करके गया है, अपने बेटे को आलिम दीन बना कर गया है, अपने बेटे को हाफिज कुरान बना कर गया है, बहुत अच्छे अखलाक से पेश करता है। तो अगर हम चाहते हैं दुनिया में भी हमारी नेकनामी हो और मरने के बाद भी हमारा नेक नाम हो, हम दुनिया में भी खुशहाल रहें और आखिरत में भी हमारे नाम आमाल में इजाफा होता रहे, तो हमें सबसे पहले नेक माँ का इंतखाब करना होगा और अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश करनी होगी और बच्चों को दीनदार बनाना होगा। अगर हम अपने बच्चों को दीनदार बनाते हैं तो हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको इल्म दीन हासिल करने और उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।